آج سے تقریباً 14 بلین سال پہلے صرف تاریکی ہی تاریکی تھی، اور پھر ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں خلا، وقت اور میٹر یعنی مادہ وجود میں آیا۔ اور اس دھماکے سے پہلے میٹر نامی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خلا میں موجود ہر چیز مادے یعنی میٹر سے بنی ہے، یعنی کہ انسان، درخت اور پودے، پہاڑ، سمندر، زمین، ستارے، کہکشائیں، مگر سب کچھ اسی میٹر کی بدولت وجود میں آیا۔ انسان کی اس کائنات کے متعلق جاننے کی ہمیشہ سے ہی جستجو اور خواہش رہی ہے، مگر پرانے وقتوں میں ایسی ٹیکنالوجی اور آلات موجود نہیں تھے کہ کسی طرح سے کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ 19ویں صدی کے آخر تک تمام سائنسدان یہی سمجھتے تھے کہ ہماری پوری کائنات ہماری ایک گلیکسی یعنی ملکی وے تک ہی موجود ہے، مگر 1920 میں ایک عظیم ایسٹرونامر ہبل نے ٹیلیسکوپ کی ایجاد کر کے کائنات کا مشاہدہ کیا تو کائنات میں موجود بلینز آف گلیکسیز کو دیکھ کر وہ چکرا کے رہ گئے۔ یوں زمین کے گرد گھومنے والی ہبل نامی ٹیلیسکوپ سے انسان نے تمام گلیکسیز کے مشاہدات شروع کر دیے۔ دوستو، تمام گلیکسیز کا درمیانی حصہ جسے گلیکٹک سینٹر بھی کہا جاتا ہے وہ اسٹیٹک ہوتا ہے، یعنی اپنی جگہ پر ہی محدود رہتا ہے اور گھومتا یا حرکت نہیں کرتا، اور اسی گلیکٹک سینٹر کے گرد پوری گلیکسی اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے گھومتی ہے، جس میں اربوں سورج بھی موجود ہوتے ہیں۔ گلیکٹک سینٹر میں موجود تمام سورج اور تمام سیارے اس کے گرد اس کی گریویٹیشنل فورس یعنی کشش ثقل کی وجہ سے گھومتے ہیں۔ گلیکٹک سینٹر کی گریوٹی کسی سورج پر جتنی زیادہ اثر انداز ہوگی وہ اتنی تیزی سے اس کے گرد چکر لگائے گا، یعنی رفتار یا موشن فورس اور گریوٹی کے ڈائریکٹلی پروپورشن ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بڑی گلیکسی ہوگی یا اس کا ماس جتنا زیادہ ہوگا اس کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ اگر سادہ الفاظ میں بات کریں تو کہ ایک گلیکسی میں ایک سورج کی رفتار جتنی تیز ہوگی اس گلیکسی کا ماس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ مگر اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسری گلیکسی جس کا نام کوما کلسٹر گلیکسیز تھا، اس کا مشاہدہ کیا گیا تو جوابات بالکل مختلف نکلے، جو نیوٹن کے پیش کردہ اس فارمولے کی نفی کرتے تھے، کیونکہ اس گلیکسیز کے سورج بہت تیزی سے اس کے مرکز کے گرد گھوم رہے تھے اور ان گلیکسیز کا ماس بہت ہی کم تھا جو اس فارمولے کی مدد سے نکل رہا تھا۔ اس مشاہدے کے بعد سائنسدانوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید ان کے حساب لگانے میں کوئی بنیادی غلطی ہو گئی ہے، یا شاید ان کا پورا فارمولہ ہی غلط ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نظام شمسی میں موجود سورج کے قریب ترین ستارہ مرکری ہے، جبکہ اس کے بعد وینس موجود ہے، لہٰذا ان سیاروں کو بہت تیزی سے سورج کے گرد گھومنا چاہیے بنسبت نیپچون اور پلوٹو کے، جو کہ نظام شمسی کے آخر میں موجود ہیں۔ یعنی سورج سے دور ہونے کی وجہ سے یہ سورج کے گرد بہت آہستہ سے چکر لگائیں گے، اور یہی چیز آج تک ہمیں پڑھائی جاتی رہی۔ مگر جب اس کوما کلسٹر گلیکسیز کا مشاہدہ کیا گیا تو اس میں موجود ہر سیارہ، وہ چاہے وہ جتنا بھی دور ہو یا قریب ہو، ایک ہی رفتار سے چکر لگا رہا تھا، جو کہ سائنسدانوں کے لیے کافی حیران کن بات تھی۔ اور ظاہر ہے یہاں کچھ غیر معمولی حرکات بھی ہو رہی تھیں جو کہ اس سب کا سبب تھیں، مگر آخر وہ غیر معمولی حرکات کیا تھیں؟ کئی مشاہدات اور ارک ریزی کے بعد آخرکار سائنسدان یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ اس کی وجہ ایک اور چھپا ہوا مادہ یا میٹر ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر وہ کائنات میں اور ان گلیکسیز میں وجود رکھتا ہے۔ وہ مادہ لائٹ یا روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ نہ ہی روشنی کو جذب کرتا ہے اور نہ ہی اسے خارج کرتا ہے۔ یہ ہے ڈارک میٹر، اور یہ ہر گلیکسی میں موجود ہے۔ چونکہ یہ نظر نہیں آتا اور اس روشنی میں بھی شناخت کرنا ناممکن ہے، لہٰذا اس پر ابھی تک تجربات جاری ہیں اور فی الحال بہت ہی کم معلومات اس کے متعلق موجود ہے۔ یہ ڈارک میٹر ہماری کائنات میں موجود کل مادے کا 25% حصہ ہے۔ عام میٹر یا مادہ جسے ہر چیز بنی ہے اور ہمیں اس کا وجود نظر آتا ہے، وہ حیران کن طور پر کل مادے کا صرف 5% حصہ ہے۔ ڈارک میٹر کے اندر سے روشنی کرو ہو کر یا مڑ کر گزرتی ہے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ زمین پر بیٹھے دور دراز موجود کسی گلیکسی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے اور اس گلیکسی کے درمیان ایک اور گلیکسی بھی موجود ہے، تو اس ڈارک میٹر کی وجہ سے آپ کو وہ گلیکسی جسے آپ دیکھنا چاہتے تھے ایک کی بجائے دو نظر آئیں گی، کیونکہ درمیان میں موجود گلیکسی کے اندر ڈارک میٹر نے آپ کے دیکھنے والی روشنی کو موڑ دیا۔ اسے سائنس کی زبان میں گریویٹیشنل لینزنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی روشنی کو موڑ دینا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈارک میٹر بنتا کیسے ہے، یا یہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ اس کے متعلق بہت سے سائنسدان مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بلیک ہول کی بدولت جنم لیتا ہے، کچھ کے مطابق یہ سورج جو کہ اپنا فیول ختم کر چکے ہوں ان کی بدولت وجود میں آتا ہے،
مگر یہ سب مفروضات غلط ثابت ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے وقت صرف دو قوتیں یعنی میٹر اور اینٹی میٹر وجود رکھتی تھیں، اور اینٹی میٹر ہی ڈارک میٹر ہے۔ مگر یہ درست نہیں، کیونکہ اینٹی میٹر کی خصوصیات کے مطابق اگر وہ موجود ہوا تو اسے ہر صورت میں میٹر کے ساتھ ریئیکشن کرنا چاہیے۔ ہماری کائنات کی تخلیق کے وقت میٹر اور اینٹی میٹر دونوں موجود تھے، جنہوں نے مل کر گیما ریز خارج کیں۔ اس دوران میٹر بہت زیادہ مقدار میں تھا اور اینٹی میٹر بہت ہی کم تھا، لہٰذا میٹر یہ جنگ جیت گیا، جس کے نتیجے میں ہماری ویزیبل یونیورس وجود میں آئی۔ لہٰذا اگر آج بھی اینٹی میٹر یا ڈارک میٹر موجود ہوتا تو ہماری کائنات کے ساتھ ضرور ریئیکٹ کرتا اور گیما ریز خارج کرتا، مگر ایسا نہیں ہوا، لہٰذا اینٹی میٹر ڈارک میٹر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نیوٹران، ایکسیانز، پارٹیکلز کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا کہ یہ ڈارک میٹر بناتے ہیں، مگر اس کی خصوصیات پر پورا نہ اترنے پر یہ مشاہدات بھی خارج کر دیے گئے۔ دوستو، ڈارک میٹر کو خود سے نہیں بنایا جا سکتا، مگر اس کو بنانے والے میٹر یا مادے کا کھوج ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پارٹیکلز جو ڈارک میٹر کو بنانے کے ذمہ دار ہیں، انہیں لیبارٹری میں بنایا جا سکے گا۔ 1954 میں فرانس، ڈنمارک، بیلجیم، ناروے، یوگوسلاویا، اٹلی، گریک، جرمنی، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ نے مل کر سرن کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جو یورپی آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے ٹاپ کلاس سائنٹسٹ کام کرتے ہیں، جو دن رات ریسرچ کے ذریعے اسی ڈارک میٹر کو بنانے والے ایلیمنٹس کی تخلیق کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا راستہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے متوازی کائنات کی طرف جانے کا راستہ کھولا جا سکے، مگر فی الحال ابھی اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ دوستو، ہماری کائنات میں موجود مادہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف 5% ہے، جبکہ ہماری کائنات کا 21 سے 25% حصہ ڈارک میٹر پر موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ باقی کے 70 سے 75% میٹر کا کیا؟ وہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ دوستو، اسے ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈارک انرجی سے متعلق تفصیل سے جانیں گے۔ امید ہے آپ کو ڈارک میٹر سے متعلق ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔